وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا سارا عمل جو اب تک اس نے کیا تھا، نیکیاں کی تھی، سب برباد ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت میں وہ آدمی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا جب جائے گا اور اس کا حساب کتاب اللہ رب العزت کے دربار میں ہوگا تو اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو کفر ہو، شرک ہو۔ ہمیشہ مسلمان اس کی حفاظت کرتے رہے۔ اور جو کہتا ہے لوائی آدم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، جو لوگ ایسی بکواس بک رہے ہیں، یہ لوگ کیا ولی ہو سکتے ہیں؟ یا تو انہوں نے کہا نہیں، بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، یا انہوں نے کہا تو وہ ولی نہیں ہے۔ اور جو آدمی ایسی بکواس کرے اس کو ولی نہیں مانا جا سکتا۔ اللہ کی وحدانیت اور اس کا اختیار اور یہ ساری کائنات کی ملکیت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ذرہ برابر بھی فرق آتا ہے تو آپ کی توحید میں فرق آتا ہے اور آپ گستاخ ہو جاتے ہو۔ ذبیحہ کرنے کا مطلب یہ ہے، دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رگ کٹنی چاہیے جس سے بدن کا سارا خون نکل جائے، دوسرے اللہ رب العزت کا نام لیا جائے۔ ساری بیماریاں کسی بھی بدن میں، وہ انسان کا ہو جانور کا ہو، وہ خون میں رہتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ خون کے بہانے کو لازمی و ضروری خیال کرتی ہے۔ جب خون بدن سے نکل جاتا ہے تو وہ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ جانور اور اس کا گوشت۔ پھر اس کو جب پکا کر کھاتے ہیں تو جو جراثیم اور رہ جاتے ہیں تو وہ پکنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کھانا شدھ ہے، یہ کھانا طیب ہے، یہ کھانا حلال ہے۔ یہودی آج بھی ذبح کرتے ہیں جیسے مسلمان ذبح کرتے ہیں، نام بھی اللہ کا لیتے ہیں، اس لیے ان کا کھانا مسلمان کھا سکتے ہیں۔ خاص طور سے یورپ میں اگر آپ جاتے ہیں، امریکہ، آسٹریلیا، ان علاقوں میں مسلمان گوشت خریدتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان گوشت کی دکان نہیں ہے تو یہودی کی دکان سے گوشت خریدتے ہیں اور اس کو کھاتے ہیں، کیونکہ آج بھی وہ اللہ کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں۔ اور ذبیحہ کرنے کا مطلب یہ ہے، دو شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ رگ کٹنی چاہیے جس سے بدن کا سارا خون نکل جائے، دوسرے اللہ رب العزت کا نام لیا جائے۔ اب دونوں میں سے ایک اگر نہیں پائی گئی تو وہ گوشت کم سے کم مشکوک ہو جاتا ہے۔ ساری بیماریاں کسی بھی بدن میں، وہ انسان کا ہو جانور کا ہو، وہ خون میں رہتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ خون کے بہانے کو لازمی و ضروری خیال کرتی ہے۔ جب خون بدن سے نکل جاتا ہے تو وہ بیماریوں سے پاک ہو جاتا ہے وہ جانور اور اس کا گوشت۔ پھر اس کو جب پکا کر کھاتے ہیں تو جو جراثیم اور رہ جاتے ہیں تو وہ پکنے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کھانا شدھ ہے، یہ کھانا طیب ہے، یہ کھانا حلال ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والمحصنات من المؤمنات، اور اے مومنو، مسلمانوں، تمہارے لیے پاک دامن عورتیں مسلمانوں کی یہ حلال ہیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، تورات، انجیل،
ان کی عورتیں جو پاکیزہ ہوں، پاک دامن ہو، باعفت باعصمت ہو، ایسی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی ان سے تم نکاح کر سکتے ہو۔ یہود و نصارہ کی عورتیں آج کے زمانے میں، خاص طور سے نصارہ کی، اپنے دین پر نہیں ہیں، بلکہ دین سے باہر نکل کے تمام طرح کی عیاشی، فحاشی، بدکاری کی بڑی ذمہ دار اس دنیا میں یہ عورتیں ہیں جو عیسائی ہیں۔ لیکن سارے عیسائی ایسے نہیں ہیں۔ جو خاص علاقے میں رہتے ہیں، خاص طور سے دیہات کے علاقے میں، تو ان کی عورتیں پاک دامن ہیں، باعفت ہیں، ہر ایک کے ساتھ ریلیشن نہیں بناتی ہیں۔ تو ایسی عورت اگر کوئی آپ کو ملتی ہے اور وہ نکاح کرنے کے لیے کہتی ہے تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں یہاں پر ذکر فرمائی، اذا آتیتموہن اجورہن، اگر تم ان کا مہر ادا کرو، یعنی باقاعدہ نکاح کرو اور ان کا مہر بھی ادا کرو، غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، بدکاری کے لیے نہیں، رات گزارنے کے لیے نہیں، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے نہیں، یہ حرام ہے، کل بھی حرام تھا، آج بھی حرام ہے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے یار آشنائی کے لیے۔ آج کل جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے، چیٹنگ کا مسئلہ، اور آدمی یہاں رہتا ہے اور یورپ کی کسی لڑکی سے وہ روزانہ باتیں کرتا ہے، اور اس میں نارمل باتیں بھی ہوتی ہیں، فحشکاری کی بھی باتیں ہوتی ہیں، اور پھر یہیں سے دونوں کے دل مل جاتے ہیں، اور پھر وہ یہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اس سے شادی کر کے رہتا ہے۔ جب دل بھر جاتا ہے تو اس کو چھوڑ کے چلا آتا ہے، یا وہ دیکھتی ہے کہ اس کے پاس اب مال نہیں رہا تو تجھے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ ایسی جو عورتیں ہیں یہ حرام ہے، ان کے ساتھ ریلیشن بنانا حرام ہے۔ بغیر نکاح کے کسی عورت سے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مسلم ہو، ریلیشن بنانا مسلمان کے لیے حرام ہے، مسلمان مرد ہو یا مسلمان عورت ہو۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو آدمی ایمان لانے کے بعد پھر کفر کرے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو اس کا سارا عمل جو اب تک اس نے کیا تھا، نیکیاں کی تھی، سب برباد ہو جاتی ہے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور قیامت میں وہ آدمی خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ جب جائے گا اور اس کا حساب کتاب اللہ رب العزت کے دربار میں ہوگا تو اس کے پلے میں کوئی نیکی نہیں ہوگی۔ تو ایمان لانے کے بعد ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکلے جو کفر ہو، شرک ہو۔ ہمیشہ مسلمان اس کی حفاظت کرتے رہے۔ ایمان سب سے قیمتی اور سب سے زیادہ مسلمان کے لیے ایسی چیز ہے جس کی حفاظت کرنا وہ ضروری سمجھتا ہے، مال سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ۔ سورہ مائدہ ہی کی 16 نمبر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر۔ اے اہل کتاب، اللہ تعالیٰ یہود اور نصارہ سے کہہ رہا ہے، اے اہل کتاب، تمہارے پاس ہمارا رسول آیا ہے اور وہ تم کو بیان کرتا ہے بہت سی وہ باتیں جو تم چھپایا کرتے تھے لوگوں سے، وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
تمہاری ذلت و خواری کے پیش نظر نہیں بیان کرتا ہے، لیکن جب بات آ پڑتی ہے تو بیان بھی کر دیتا ہے۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینے میں یہودیوں میں ایک لڑکے نے زنا کیا۔ اب وہ تھا بڑے گھر کا، تو وہ گھر والے، خاندان والے یہ چاہتے تھے کہ اس لڑکے کو سزا نہ ملے، تو مشورہ کیا 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 جائے۔ تو ان کے دماغ میں یہ آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر آئے ہیں، یہ شریعت ہماری شریعت کے مقابلے میں بہت آسان ہے، تو اس مسئلے کا حل، جواب ہم آپ کے پاس لے کر چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں۔ لہذا وہ ایک جماعت کی شکل میں آپ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اس بارے میں فیصلہ سنا دیجئے، ہم آپ کی بات مان لیں۔ وہ جانتے تھے کہ آپ نبی ہیں، لیکن مانتے نہیں تھے، صرف اس بنیاد پر کہ آپ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں، بنو اسماعیل سے ہیں، یعنی آپ کا خاندانی تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، حضرت یعقوب سے نہیں ہے، اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، تو صرف اس خاندانی بنیاد پر ان لوگوں نے جانتے بوجھتے آپ کا انکار کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب تم جب معاملہ ہمارے پاس لے آئے ہو تو اب ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اگر تم اپنے درمیانی فیصلہ کر لیتے اور کچھ بھی کرتے، ہمیں کوئی مطلب نہیں تھا۔ ان کے یہاں زناکار کو زنا کی سزا دینا ہی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، جب یہ زناکاری کے معاملات بڑے گھروں میں ہونے لگے، بڑے خاندانوں میں، تو جب چھوٹے خاندان میں ہوتے تو اس کو سنسار کر دیتے، پتھر مار مار کے اس کو ختم کر دیتے، اور جب بڑے خاندان میں ہوتے تو اس کی معمولی سزا، اس کو گدھے پہ بٹھاؤ، اس کا منہ کالا کرو، اس کے گلے میں جوتیوں کا ہار ڈالو، اس کے جوتے لگاؤ، اس کے کچھ چھڑیاں لگاؤ، یہ سب یعنی جان اس کی بچا لیتے۔ کافی زمانے تک چلتا رہا۔ ایک بار آدمی غریب تھا لیکن تھا پاورفل، اس کے لڑکے سے یہی جرم ہو گیا، تو ان لوگوں نے، پادریوں نے کہا کہ بھئی سنسار کرو، تو اس نے کہا کیوں سنسار کرو، ابھی کچھ دن پہلے فلاں کے لڑکے کا واقعہ ہوا تھا، اس کو سنسار کیوں نہیں کیا تم نے، میرے بیٹے کو کیسے کرو گے؟ اب یہ لاجواب ہو گئے۔ اب تک لوگ خیال کرتے تھے، نہیں کچھ کہتے تھے، کسی کو ہمت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ اڑ گیا، کہا کہ نہیں، میرے بیٹے کو بھی نہیں ہوگی، سنساری کی سزا نہیں ہوگی، اور وہی حکم جاری کرو جو اس کے اوپر کیا تھا۔ تو اب میٹنگ بیٹھی تو دونوں کے لیے ایک جیسا آسان حل، آسان سزا تجویز کر لی انہوں نے، تو یہ وہی کرتے تھے۔ رسول اکرم کو دیکھا تو کہا ان کی شریعت بہت آسان ہے، تو اس میں بھی ان کا حکم آسان ہوگا۔ تو اس لالچ میں آپ کے پاس آئے کہ قیامت میں اگر اللہ رب العزت نے پوچھا کہ یہ ہمارا حکم کیسا بدلا، تو ہم کہہ دیں اللہ تیرے نبی نے فیصلہ کیا تھا، بڑے مکار، بڑے عیار۔
اب ساری پنچایت بیٹھی ہوئی ہے، رسول اکرم نے اس لڑکے کو بلایا، اس سے پوچھا سارا واقعہ، اور اس نے اقرار کر لیا جو کچھ بھی ہوا تھا صحیح، یعنی ثبوت پکا بیٹھ گیا۔ تو آپ نے کہا کہ اس کو سنسار کرو، تو اب یہ سب چیخنے لگے، نہیں یہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ویسا نہیں ہوگا۔ تو آپ نے کہا کیوں نہیں ہوگا؟ کہا نہیں ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کیسے نہیں ہے؟ تمہارے یہاں ہے یہ، میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، تمہارے یہاں کا حکم یہی ہے۔ بلاؤ تورات نکالو، لے کے آؤ تورات۔ تو تورات منگوائی گئی۔ تو آپ نے کہا کہ کہاں ہے زناکاروں کے بارے میں جو حکم ہے وہ کہاں ہے، نکالو تورات میں۔ تو ایک ان کا مولوی آگے آیا اور اس نے پڑھنا شروع کیا، اتنا مکار کہ آنکھوں میں دھول جھونک رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ جہاں پر رجم کی آیت ہے تو وہاں پر اس نے انگوٹھا رکھا ہوا ہے، آگے پڑھتا ہے، پیچھے پڑھتا ہے، اور وہاں پر چھپائے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا تھا۔ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام، یہودی تھے اور سب سے بڑے عالم تھے یہودیوں کے۔ اور جب انہوں نے تورات میں ساری نشانیاں آخری نبی کی دیکھیں اور ایک ایک نشانی کو انہوں نے خوب جانچا، پرکھا، تولا، تو وہ رسول اکرم میں نکلی ساری نشانیاں۔ تو یہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے مسلمان ہونے کا قصہ بھی بڑا عجیب ہے، جیسی یہ مکاری ہے اس سے بھی زیادہ مکاری کا قصہ، وہ انشاءاللہ کسی دن بیان کیا جائے گا۔ تو وہ آئے تو انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے ہٹا یہاں سے، یہ پڑھ، حدیث شریف میں ہے فَإِذَا هِيَ تَلُوهُ۔ تو جب ہاتھ اٹھایا تو رجم کی آیت صاف صاف چمک رہی تھی۔ تو آپ نے اس لڑکے کو رجم کرا دیا۔ اب یہ سارے کے سارے بہت نادم ہوئے، بڑے شرمندہ ہوئے، ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے، تم نے کہا تھا کہ ان کے پاس لے جاؤ، تم نے کہا تھا ان کے پاس لے جاؤ۔ تو یہ بہت ہی مکار قوم ہے اور تعویلوں سے اللہ کے حکم کو ٹال دیتی ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی بہت ساری عادتیں انہی کی آ گئی ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات جہاں آئے گی تو اگر مگر شروع کر دیں گے، یہ یہودیوں کی عادت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ آپ نے اس آیت کریمہ کو سنا ہوگا خوب۔ ہمارے یہاں جو لوگ قبروں اور مزاروں کی تجارت میں مشہور ہیں وہ لوگ اس آیت کریمہ کو خوب پڑھتے ہیں، قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ معنی کیا ہے اس کا؟ تحقیق آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام۔ اللہ رب العزت جو اس کی پیروی کرتا ہے تو اس کے واسطے سے اس کو سلامتی کے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور تاریکیوں سے اس کو نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے۔ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور صراط مستقیم تک پہنچا دیتا ہے۔ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ یہ دیکھ رہے ہیں یہ سیاق کس کا چل رہا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ یعنی یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے کس کے لیے نازل فرمائی؟ یہود و نصارہ کے لیے۔ اور ہمارے یہاں کے ان کے نقش قدم پر چلنے والے اس آیت کریمہ کو کہاں بیان کرتے ہیں؟
مسلمانوں میں جھگڑے لگانے کے لیے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اور رسول اکرم کو بشر ماننے سے انکار کرتے، اور جو بشر کہہ دے تو اس کے پیچھے پڑ جاتے، کہتے گستاخی کر رہی ہے، حضور کو بشر بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نور کہا ہے، حالانکہ یہاں آپ کے بارے میں نہیں، جو ہدایت آپ لے کر آئے، جو کتاب لے کر آئے ہیں، اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نور بتلایا۔ اور اگر ہم مان لیں کہ ہمارے رسول کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ نور ہیں، تو بھی کوئی حرج نہیں۔ کسی کو نور کہنا یہ الگ بات ہے، اور کسی کے جسم کا نور کا بنا ہونا یہ الگ بات ہے۔ ہم اکثر کسی اچھے خوبصورت بچے کو چاند کہہ دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں دلی میں تو عام بول چال میں یہ ہے، چاند یہاں آؤ، چاند یہاں آؤ۔ اچھے خوبصورت بچے کو کیا کہتے ہیں؟ چاند کہتے ہیں۔ چاند کس لیے کہتے ہیں؟ وہ اچھا ہے، خوبصورت ہے، جس سے چاند خوبصورت لگتا ہے۔ تو چاند کہنے سے یہ مطلب تو نہیں ہوا کہ اب یہ انسان نہیں رہا۔ جیسے چاند مٹی کا بنا ہوا ہے، ایسے یہ بھی ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں نا چاند نور کا بنا ہوا ہے، چاند نور کا نہیں، چاند بھی ایسا ہی ہے جیسے ہماری زمین ہے۔ جو لوگ چاند پہ جاتے ہیں تو ہماری زمین ان کو ایسی ہی دکھائی دیتی ہے جیسے ہمیں یہاں سے چاند دکھائی دیتا ہے۔ ہم کسی کو بہادر ہوتا ہے تو بہادری کی وجہ سے شیر کہہ دیتے ہیں، تو شیر کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ اس کے پونچھ لگی ہوئی ہے اور اس کے بڑے بڑے دانت ہیں، نہیں۔ ہم نے بہادر کیوں کہا؟ بہادر اس لیے کہا کہ جیسے شیر بہادر ہوتا ہے ایسی یہ بھی بہادر ہے۔ تو رسول اکرم کو نور کہا تو آپ کی صفت نور ہے، آپ نور ہیں، آپ کی صفت نور ہے۔ آپ جہاں جاتے ہیں وہاں ضلالت، گمراہی، اتیاچار، ظلم و زیادتی، ان کی تاریکیاں چھٹ جاتی ہیں۔ آپ مکے سے مدینہ آئے، مدینے میں بھی وہی ظلم و زیادتی ہو رہی تھی، اور کچھ ہی دنوں میں سارا مدینہ منورہ ہو گیا، نور والا ہو گیا۔ آج ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں نا، منورہ کی کیا معنی؟ روشنی والا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نور ہے، ذات اور حقیقت نوری نہیں۔ کہتے نہیں آپ نوری بشر ہیں، ارے بھائی بشر ہی ہوتا ہے، بشر میں نوری بشر اور آئرن بشر، اور ہم کہیں کہ یہ گولڈن بشر اور یہ سلور بشر، ایسا نہیں ہوتا۔ کوئی گولڈن بشر نہیں ہوتا، کوئی آئرن بشر نہیں ہوتا، اور کوئی سلور بشر نہیں ہوتا، بشر ہی ہوتا ہے۔ تو کیا رسول اکرم نور نہیں ہے؟ بالکل نور ہے، ہمارے نبی نور ہیں، ہماری کتاب قرآن بھی نور ہے، یہ دونوں نور ہیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہوتے ہوئے نور ہے۔ یہ انکار کرتے بشر نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ، ایک بات ایسی جو آپ سب لوگوں کی سمجھ میں آئے، کبھی آپ نے یہ دیکھا کہ آم کے پیڑ پر کبھی جامن لگ رہی ہو؟ آم پہ کبھی جامن لگتی ہے؟ جامن کے پیڑ پر کبھی آم لگتے ہو؟ ناشپاتی اور سنترا لگتا ہو؟ آم کے پیڑ پر آم لگے گا، جامن کے پیڑ پر جامن آئے گا، سنترے کے پیڑ پر سنترا آئے گا،
سیب کے پیڑ پر سیب آئے گا، ایسا نہیں ہوتا کہ پیڑ تو سیب کا ہے اور لگ رہے ہیں سنترے اس پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے محمد رسول اللہ ہے ویسے ہی محمد ابن عبداللہ بھی ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کی ماں کا نام آمنہ ہے۔ آپ قریش خاندان کے فرد تھے اور یہ سارے کے سارے بشر تھے۔ آپ کے والد بشر تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں بشر۔ آپ کی والدہ بشر تھی کہ نہیں تھی؟ ہاں وہ بھی بشر تھی۔ جب باپ بشر ہے، ماں بشر ہے، تو جو ان کا بیٹا ہوگا وہ بشر کیسے نہیں ہوگا؟ بات آ رہی ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اس بات کو سمجھ لو۔ بہت سارے لوگ پھر رہے ہیں دنیا میں جو اس معاملات کو لے کر ورغلاتے رہتے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری ایک اور بات، بشر کا بیٹا بشر، اب اس کو ہم جانے دیتے۔ آپ نور ہیں، ٹھیک ہے، نور کی اولاد ہے یا نہیں ہے؟ تو آپ کے بیٹے بھی تھے، طیب، قاسم، اسی کی بنیاد پر آپ کی کنیت تھی ابو القاسم۔ آپ کی بیٹیاں بھی تھیں، زینب، رقیہ اور فاطمہ، ام کلثوم، یہ بیٹیاں بھی تھیں۔ تو آپ اگر نور ہیں تو نور سے جو پیدا ہوگا وہ نور ہوگا کہ بشر ہوگا؟ ظاہر ہے کہ نور ہوگا۔ تو ذرا ان کو دیکھ لیا جائے۔ اب ان کو اگر نہیں دیکھا تو آج کے زمانے کے سیدوں کو دیکھ لیں جو کہتے ہیں کہ ہم سید ہیں، ان حضرات کو دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے، بشر ہیں کہ نور ہیں؟ یہ بھی بشر ہیں۔ تو آپ کی اولاد بشر، آپ کے ماں باپ بشر، تو بیچ میں نور کیسا؟ تو اس کا مطلب جسم آپ کا نورانی ہے، یعنی نور سے بنا ہوا ہے۔ یہ آپ کی تعریف نہیں ہے بلکہ آپ کو گھٹانا ہے۔ جو لوگ آپ کو نور کہہ رہے ہیں وہ گھٹا نہیں رہے، وہ گھٹا رہے ہیں اللہ کے رسول کو، بڑھا نہیں رہے۔ اور الزام یہی لگاتے ہیں کہ تم حضور کو نور نہیں مانتے، گھٹاتے ہو۔ ایک بات پہ ذرا سا غور کریں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، پیدا کر کے ان کو کچھ علم سکھایا، لمبا واقعہ سورہ بقرہ میں گزرا، اور پھر فرشتوں سے کہا۔ فرشتے کیا ہیں؟ نوری مخلوق ہیں، نوری ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 بڑی مخلوق بنائی، ایک کو نور سے بنایا، ایک کو نار سے بنایا اور ایک کو خاک سے بنایا۔ تو فرشتے نوری مخلوق ہیں، جن یہ ناری مخلوق ہے، اور انسان یہ خاکی مخلوق ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، ایک جگہ فرمایا فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ اللہ نے اس سے پوچھا کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کہنے لگا کہ میں اس سے افضل ہوں، بھلا بلندیاں پستیوں کو سجدہ کرتی ہیں کیا؟ میں کیوں سجدہ کروں اس کو؟ تو نے مجھے نار سے بنایا ہے، نور سے تھوڑا ہی کم ہوں میں، اور اس کو تو خاک سے بنایا ہے، مٹی سے بنایا ہے۔ کہاں مٹی اور کہاں نور و نار؟ میں سجدہ نہیں کروں۔ کس نے سجدہ کیا؟ فرشتوں نے۔ یہ کون ہے؟ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہ جن جو تھا، یہ شیطان، یہ ناری تھا، نور کا نہیں تھا۔ نور کے بنے ہوئے جو مخلوق تھی یعنی فرشتے،
ان تمام نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکہ کلہم، تمام کے تمام، اجمعون، ایک بھی باقی نہیں رہا، سب نے۔ اب ایک بات جو سوچنے کی ہے وہ یہ ہے، آدم تو خاکی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ خاکی مخلوق کو نوری مخلوق نے سجدہ کیا یا نہیں کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی؟ سجدہ کیا۔ تو جو سجدہ کرے وہ افضل ہوتا ہے یا جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ سجدہ کرنے والا افضل نہیں ہوتا، جس کو سجدہ کیا جائے وہ افضل ہوتا ہے۔ ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اللہ افضل ہے کہ ہم؟ ظاہر ہے کہ اللہ افضل ہے، ہم تو انسان ہیں، بندے ہیں، غلام ہیں۔ تو اب رسول اکرم کو اگر ہم بشر مانتے ہیں تو ہم آپ کو اس مخلوق میں شامل کرتے ہیں جس مخلوق کو فرشتوں نے، نوری مخلوق نے سجدہ کیا۔ اور اگر آپ کو ہم نوری مانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور نے سجدہ کیا بشر کو تو آپ کو گھٹاتے ہیں ہم۔ یہ بات اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو بہت سے خلفشار سے، وسوسوں سے، اور بہت سے یہ آتنکوادی مولوی جو آتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں نکال کے لڑاتے ہیں، ان سے آپ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے یاد رکھیں، یہ آیت کریمہ ہے 16 نمبر کی، سورہ مائدہ کی۔ تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 16 ہے، اور اس میں تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اے یہودو، اے نصارہ، تمہارے پاس نبی آیا ہے ہمارا، نور و کتاب مبین، نور اور کتاب مبین۔ تو نور الگ ہے، کتاب مبین الگ ہے۔ مفسرین کی اکثریت کہتی ہے کہ جو نور ہے وہی کتاب مبین ہے، اور اگر ہم الگ بھی مانیں تو بھی نور یہاں رسول اکرم کی صفت ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اللہ تعالیٰ انہی سے متعلق فرماتا، لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ۔ نصرانی کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم، مسیح جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں، یہ اللہ مانتے، کبھی اللہ مانتے ہیں، کبھی تین میں کا ایک مانتے ہیں، ثالث و ثلاثہ، اور کبھی کہتے ہیں کہ نہیں یہ الگ ہے۔ ان میں ایک فرقہ ہے ابھی بھی، نصرانیوں میں ایک فرقہ ہے جو ابھی بھی حضرت مسیح کو ابن اللہ نہیں کہتا، اللہ کا بیٹا نہیں کہتا، عبداللہ ہی کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کافر ہو گئے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ہے تو بتاؤ، فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ شیئن، کوئی ہے، کوئی ذات، کوئی آدمی، کوئی فرشتہ، کوئی جن، کوئی نبی، کوئی ہے ایسا جو بچا سکے اللہ رب العزت سے؟ ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دے؟ یہ تو قرآن ہے۔ اگر ایسا لفظ کوئی مسلمان آج کے زمانے میں کہہ دے تو سب سے پہلے اس پہ فتویٰ لگ جاتا، کافر ہو گیا، نبی کی گستاخی کر دی، نبی کے لیے ہلاک ہونے کا لفظ استعمال کر دیا، مرنے کا لفظ جو اللہ رب العزت نے بار بار قرآن شریف میں خود اپنے نبی، ہمارے پیارے نبی کے لیے بھی استعمال کیا ہے،
اگر موت کا لفظ استعمال کر دے تو فوراً فتوے لگاتے ہیں. یا اللہ رب العزت کیا کہہ رہا ہے؟ ایہلک المسیح ابن مریم و امہ، اور اس کی ماں. وہ ولیہ ہیں، ولی ہیں، ولیوں کی سردار. مسیح کو ہلاک کرے، ان کی ماں کو ہلاک کرے. ومن فی الارض جمیعا، اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب کو ہلاک کرتے. ایک انسان کو باقی نہ رکھے، ایک جن کو باقی نہ رکھے، ایک فرشتے کو باقی نہ رکھے. کون ہے؟ کوئی ہے بچانے والا؟ کوئی ہے روکنے والا؟ توحید کو اصل میں یہ لوگ جو عقیدت میں غلو کرتے ہیں توحید نہیں سمجھ سکتے. یہ ہے توحید. یہ توحید بیان ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت یہ آسمان و زمین کے سب کا مالک اور اسی کا حکم چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن يَمْلِكُ، کون ہے کچھ بھی ذرا سا بھی، مسیح، اس کی ماں، ساری مخلوقات، ساری دنیا، اللہ رب العزت اگر اس کو ہلاکت سے دوچار کر دے تو کوئی ہے جو بچا لے، روک لے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو نافذ ہونے سے رکاوٹ بن جائے؟ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے. آسمانوں میں کون ہے؟ فرشتے. فرشتے آسمانوں میں رہتے ہیں. وَمَا بَيْنَهُمَا، آسمان و زمین کے درمیان ہزاروں پرندے قسم قسم کے جو ہم نے دیکھے بھی نہیں، نام بھی نہیں سنے. ہزاروں مخلوقات آسمان و زمین کے درمیان رہتی ہے. اور یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے. یہ سورہ مائدہ کی 17 نمبر کی آیت ہے. آپ حضرات اپنے یہاں جا کر قرآن شریف کھولیں اور یہ 17 نمبر کی سورہ مائدہ کی آیت کریمہ پڑھیں اور پھر اس پر غور کریں. ہمارے یہاں جو طرح طرح کے عقیدت میں غلو کرتے ہوئے اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہیں، یہ لوگ کیا ان کو مسلمان کہا جائے؟ جو اللہ رب العزت کی توہین کرتے ہیں اور ذرہ برابر پرواہ نہیں کرتے. با خدا دیوانہ باشو، با محمد ہوشیار، یہ ایک زمانے میں بہت مشہور قول تھا صوفیوں کا کہ اللہ کے بارے میں دیوانہ رہو، جو چاہے وہ کہو، جو من میں آئے وہ کہو. تو کسی نے کہا سبحانی ما عظم شانی، اور کسی نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے بس تھوڑا سا ہی چھوٹا ہوں. ایسی بکواس کفریہ کلمے یہ صوفی لوگ کہتے رہے، لیکن کبھی ان پر فتویٰ نہیں لگایا. کیوں؟ بہت بڑے ولی ہیں وہ. ارے جو کفر بکے وہ ولی کیسا ہے؟ وہ کیسا ولی ہے؟ اور جو کہتا ہے لوائی آدم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. جو لوگ ایسی بکواس بک رہے ہیں یہ لوگ کیا ولی ہو سکتے ہیں؟ یا تو انہوں نے کہا نہیں، بیان کرنے والے جھوٹے ہیں، یا انہوں نے کہا تو وہ ولی نہیں ہے. اور جو آدمی ایسی بکواس کرے اس کو ولی نہیں مانا جا سکتا. اللہ کی وحدانیت اور اس کا اختیار اور یہ ساری کائنات کی ملکیت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس میں ذرہ برابر بھی فرق آتا ہے تو آپ کی توحید میں فرق آتا ہے اور آپ گستاخ ہو جاتے ہو. تو یہاں اللہ رب العزت نے جو کچھ کہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت حضرت مسیح، ان کی ماں اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو ہلاک کر دے
تو اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور یہ لفظ ہلاک کرنا یہ اللہ رب العزت کے لیے کوئی غلط نہیں ہے، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے بندے ہیں۔ قرآن ہی کہہ رہا ہے، حضرت مسیح نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ تو کیا کہا؟ کتاب دی ہے، نبی بنایا۔ اس سے پہلے کیا کہا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ بندہ مانا غلام ہوں، محکوم ہوں، اس کے حکم کے آگے لاچار ہوں، اس کا فرما بردار ہوں۔ اب یہ بزرگان دین کو اس سے آگے بڑھانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، ان کا ایمان سلامت نہیں ہے، اور جو یہ مانتا ہے ان کی اس خرافات کو، اس کا ایمان بھی سلامت نہیں ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار کو جب ہم سے حکم ہوا کہ ایمان لاؤ، تو پہلے عبدیت کا اقرار کرائے گا کہ پہلے اس کو بندہ مانو۔ پھر جب ہم نے بندہ مان لیا تو کہا وَرَسُولُهُ، اب رسول مانو، رسالت کا اقرار کرو۔ پہلے رسالت نہیں، پہلے عبدیت۔ تو ان تمام غلو کرنے والوں کی غلو پسندی کو یہ کلمہ سرے سے اڑا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے کہ ہزاروں فضیلتیں دی ہیں اگر تو اللہ نے دی ہیں، اس کے دربار سے بٹی ہیں تو کسی نے لی ہیں۔ دنیا میں کسی کے پاس اپنی ذاتی اس کے باپ کی کوئی فضیلت نہیں، اللہ نے دی ہے تب کسی کو ملی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری ایمان کو سلامت رکھے پروردگار، اور ہمیں بزرگان دین کے تعلق سے صحیح بات ماننے، صحیح بات زبان سے کہنے کی توفیق بخشائے۔ جیسے بزرگوں کی شان میں گستاخی کرنے سے اللہ رب العزت ہماری زبان کو محفوظ رکھے، ایسے ہی اپنی اور اپنے نبی کی شان میں گستاخی سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔